حسین، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ذکر حسین سے جوڑے رکھتی ہیں، اور وہ تین چیزوں کی وجہ سے جب بھی ہم نام حسین سنتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے معرفت حسین، دوسری ہے احساس دم حسین، اور تیسری ہے تصور۔ ہم جب بھی نام حسین سنتے ہیں تو امام حسین کے مقام کی معرفت ہوتی ہے۔ جب بھی مصائب حسین سنتے ہیں تو تصور کرتے ہیں کہ حسین کو کیا کیا زخم لگائے گئے، اور جب یہ تصور دل میں اترتا ہے تو احساس درد محسوس ہو کر آنکھوں سے آنسو روانہ ہوتے ہیں۔ ہاں عزیزو، آپ کے اسی تصور کو قوی بنانے کے لیے کچھ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ حسین کے لشکر پر حملے کرنے کے لیے کربلا میں لعینوں نے کیسے کیسے ہتھیار لائے تھے۔ سب سے پہلا ہتھیار آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ظالم تلوار لے کر آئے تھے۔ ہر جنگ کا اصول ہے کہ تلوار بھی ہوتا ہے، تیر بھی ہوتے ہیں، اور نیزے بھی لائے جاتے ہیں، لیکن ان تلوار، تیر اور نیزے کے علاوہ کچھ عجب نوعیت کے اسلحہ حسین کے بچوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کون سا ہتھیار تھا؟ اس تیر کو تیر سیشوبا کہتے ہیں۔ یہ تیر اتنا وزنی ہوا کرتا تھا کہ اگر صاف زمین کا ٹھہر کر اس تیر کو چلایا جائے تو کچھ دور جا کر اپنے وزن سے ہی تیر زمین پر گر جاتا تھا۔ اسی لیے اس تیر کو بلندی سے چلایا جاتا تھا تاکہ تیر کے وزن کے ساتھ تیر کی تیزی کا بھی اثر جسم پر ہو۔ ایک اور اسلحہ جو استعمال کیا گیا ہے، ایک اور ہتھیار جو استعمال کیا گیا ہے، اسے برچھی کہتے ہیں۔ برچھی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک لکڑی کا لمبا سا دستہ ہوتا ہے، آخری میں ایک بھالے کی طرح لوہے کی انی ہوتی ہے، لیکن اس وقت تک اس کو یا تو نیزہ کہتے ہیں یا پھر بھالا کہتے ہیں۔ اسے برچھی اس وقت کہتے ہیں جب اس لوہے کے پھل میں لوہے کے کانٹے لگا دیے جائیں تاکہ اگر کسی کو مارا جائے اور جو واپس کھینچنا چاہے تو جسمانی اعضاء نکل کر آ جائے۔ ہاں عزیزو، اسی کے ساتھ ایک اور چیز بتا دوں کہ حسین کے لیے ایک ہتھیار ایسا تھا جو ظالموں نے صرف حسین پر استعمال کیا ہے۔ اس ہتھیار کو تبر کہتے ہیں۔ آپ نے مرسی اور محوا میں سنا ہوگا کہ تبر کسے کہتے ہیں، لیکن اندازہ نہیں ہوگا۔ آپ سب لوگ تبر کو دیکھ چکے ہیں کہ تبر کیسے ہوتا ہے۔ جانتے ہو تبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کی زبان میں اسے کلہاڑی کہا جاتا ہے اور اس کی زبان میں اسے تبر کہتے ہیں۔ اب عزیزو دیکھ لیجئے، اب یہاں پر ہتھیار کی تو بات ہو گئی ہے، اب ایک طبی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی انسان کے جسم پر زخم لگتا ہے تو اتنا خیال رکھا جاتا ہے کہ زخم میں کوئی مٹی کا قطرہ نہ چلا جائے یا کوئی تھوڑی سی دھول بھی نہ چلی جائے۔ طبیب یہ خیال رکھتا ہے کہ نرم سے نرم چیز سے زخم پر مرہم کیا جاتا ہے تاکہ اگر چھوٹا سا خطرہ بھی زخم میں چلا جائے گا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزو، اب تمہید گفتگو کو دیکھ چکا ہوں، اب آپ کے اذہان کو حسین کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ان ہتھیار سے حسین پر کس طرح حملے کیے گئے۔ اب روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین کے جسم پر 1950 زخم تھے۔ اب لوگ پوچھنے لگے کہ ایک حسین کے جسم پر 1900 زخم کیسے لگ سکتے ہیں؟ تو امام نے خود فرمایا کہ اتنے زخم اس طرح لگے تھے کہ جس زخم میں حسین کو تیر لگایا گیا تھا کبھی اسی زخم پر تلوار لگائی گئی، کبھی اسی زخم پر بھالے لگائے گئے، کبھی اسی زخم پر پتھر مارے گئے۔ اب یہاں تک تو آپ
سنتے آئے ہیں کہ حسین کو پتھر لگائے جاتے تھے، لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو صرف سیدہ کے لال کے حصے میں آیا ہے۔ جانتے ہو کیسا ظلم تھا؟ جب حسین گھوڑے پر جھول رہے تھے، اشقیاء کے ہتھیار ختم ہو گئے، اشقیاء کے ہاتھوں سے پتھر ختم ہو گئے۔ اب حسین کو تکلیف کس طرح دی جائے، حسین کو ظلم کس طرح کیا جائے؟ آپ نے سنا ہے کہ کربلا کی خاک کافی گرم ہو گئی تھی، ظالم ہاتھوں میں خواب اٹھا کر لاتے تھے، حسین کے زخموں میں گرم خواب ڈالا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال گھوڑے پر ڈگمگا رہا ہے، سعد ابن انس آگے آیا، ایک نیزہ خون پہ مارا، کوئی نیزہ کھینچ کر خون لے گیا، اب دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، بھاگتے ہوئے آ کر حسین کے سینے پر نیزے سے وار کیا۔ حسین نے کہا اللہ سلام و قبول کیجیے، سجدہ ریز ہو گئے، شبہ نہیں پشت پر سوار ہوا۔ اب کوئی جنگ میں آتا ہے تو تیز ہتھیار لے کر آتا ہے، شمر بھی تیز خنجر لایا تھا، ظالم خنجر پھیرنے لگا، لیکن حسین کا گلا اتنا خشک تھا، خنجر بند ہو گیا، ہتھیار نہیں چل سکا۔ اب ظالم نے غسل کیا، خنجر سے وار کرتے لگا، حسین نگاہیں بے جاتے